خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج ہم جو سیکنڈ پارٹ ہے کشمیر کے اوپر اس پہ بات کریں گے۔ پچھلی دفعہ ایک غلطی مجھ سے ہو گئی تھی، میں نے کہا تھا کہ میرے فادر 1935 میں یہ کشمیر کا جو موومنٹ تھی اس کے حصہ بننے جا رہے تھے، اور پھر انہیں پکڑ لیا گیا اور انہوں نے جیل کاٹی۔ وہ 1932 تھا۔ اوکے، اب یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جموں اینڈ کشمیر ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی جس کے رولر جو تھے وہ ڈوگرا راجپوت تھے، ہندو۔ 78% جو پاپولیشن تھی جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کی، اس میں کشمیر ویلی، اس میں جموں کا علاقہ اور لداخ کا علاقہ آ جاتا ہے۔ گلگت بلتستان واز انڈر دا سوزرینٹی آف دا رولر آف کشمیر۔ اس کی ایک اسپیشل پوزیشن ہے جس پہ لوگوں کے کہنے پہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، تھوڑی سی میں اس پہ ریسرچ کر لوں۔ آئی ہیو ٹو بی ویری ویری ویل پریپیئرڈ اس پہ بات کرنے سے پہلے۔ ہاں جی، تو آج ہم جو میں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ انڈیا کے ہوم منسٹر سردار ولبھ بھائی پٹیل نے آفر کی تھی، پیشکش کی تھی پاکستان کو کہ آپ کشمیر رکھ لیں، اور حیدرآباد اسٹیٹ جو ہے ساؤتھ انڈیا میں جو پاکستان سے بہت دور ہے وہ انڈیا میں رہنی چاہیے۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس آئیڈیا کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سپورٹ کیا تھا، ورنہ ولبھ بھائی پٹیل کی اکیلے کی ہمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہرو تو چاہتے تھے کہ کشمیر جو ہے وہ پارٹ آف انڈیا ہو۔ ہی ہیڈ ایموشنل ریلیشن، ایتھنک ریلیشنز ود کشمیر، جو بھی ہے ڈیپ فیملی ریلیشنز آپ کہہ سکتے ہیں۔ یاداشت بڑی چیز ہے کشمیری ہونے کی صورت میں۔ لیکن کشمیر کی پرابلم کیا تھا؟ پارٹیشن سے پہلے یونائٹڈ کشمیر میں 78% مسلمان تھے۔ ساری پاپولیشن شاید 5 ملین کے قریب تھی، ہاں جی، کشمیر کی زیادہ آبادی میں 5 ملین بھی نہیں تھی، 5 ملین تو یعنی 5 ملین کے ارد گرد ہوگی، کوئی 2.5-3 ملین جو ہے وہ کشمیر ویلی میں تھی، اور وہاں پہ 95% پاپولیشن مسلمانوں کی تھی، جن کی بھاری اکثریت سنی مسلمان تھے۔ جموں میں ہم آ جائیں تو پارٹیشن سے پہلے 61% آبادی مسلمان تھی، موسٹلی سنی، بک شیعہ پاپولیشنز پاکٹس بھی تھیں، اور 30% جو ہے وہ یہ ڈوگرا اور دوسرے ہندو تھے یہاں پہ۔ رولر ایز یو نو واز مہاراجا ہری سنگھ ڈوگرا، ہاں جی۔ اور لداخ جو ہے ایک بہت واسٹ علاقہ ہے، بالکل خالی، اس کی بہت چھوٹی سی پاپولیشن تھی، شاید 2 لاکھ سے بھی کم، جس میں میجورٹی ہے بدھسٹ تھے، وہ ہندو نہیں تھے، اور وہ شاید 51-52% تھے، اور باقی جو تھے 49% جو ہیں وہ مسلمان تھے، اسنا شریشیا۔ یہ اس قسم کا کمپوزیشن تھا جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کا۔ میں نے بتایا تھا کہ 3 جون پارٹیشن پلان 1947 اینڈ 18 جولائی 1947 انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ، دونوں میں پارٹیشن آف انڈیا صرف برٹش انڈیا یعنی جو ان کے پروونسز تھے ان کے متعلق تھی۔ پرنسلی اسٹیٹس کے پاس چوائس تھی کہ وہ انڈیا میں جوائن کریں، پاکستان کریں، یا انڈیپینڈنٹ رہیں۔ اور میں نے اس کا پھر بتایا بھی کہ کیا ہوا جوناگڑھ میں اور بھاولپور میں، ہم بات کر چکے ہیں، یہ ساری بات کر چکے ہیں۔ میں نے یہ بھی کہیں کہا تھا کہ جناح صاحب نے کوشش کی کہ یہ جودھ پور اور جیسلمیر بھی آ جائیں، لیکن خیر وہ کچھ نہیں ہو سکا۔ ناؤ وی کم ٹو کشمیر۔
Everybody knows that the Maharaja of Kashmir did not want to join either India or Pakistan. He wanted to remain independent. ہاں جی. لیکن both India and Pakistan already were trying before partition کہ وہ اپنے اپنے لوگوں کی کنسٹیٹوئنسیز بڑھائیں. مسلم لیگ کی کنسٹیٹوئنسی سی مسلم کانفرنس جس کے لیڈر تھے چودھری غلام عباس، سردار ابراہیم اور کچھ اور لوگ، اور پرو کانگریس لابی تھی شیخ عبداللہ کی، اور ان کے ساتھ بخشی غلام محمد اور اس قسم کے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ انڈیا یونائٹڈ رہے اور ایک سوشلسٹ قسم کا لینڈ ریفارم ہو کشمیر کے اندر اور انڈیا کے اندر، جیسے کہ نہرو ہیڈ پرومسڈ اور یہ اور وہ. ہاں جی، جو بعد میں ایکچولی لینڈ ریفارم ہوا بھی کشمیر کے اندر، یہ بھی مجھے دوستوں نے بتایا ہے ڈیٹیلز ساری. بٹ پارٹیشن کے بعد جو ہوا اس پہ آج بات نہیں ہوگی. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ آفر ہوئی تھی اور جناح صاحب نے اس آفر کو ٹھکرا دیا تھا. اب اس کی آپ کو میں پڑھ کے سنا دوں کہ کیا کیا ہوا. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ یہ ایکچول کشمیر میں فساد جو ہوئے اس کی نیچر کیا ہے، اس پہ ہم بات ختم کریں گے، اور پھر یونائٹڈ نیشنز کے سیکورٹی کاؤنسل پہ اور سیز فائر اینڈ سو آن. دیکھیں آلریڈی ہاں میں پڑھ کے پہلے سنا دوں کہ آفر یہ کیا تھی تاکہ یہ مسئلہ ہم پہلے حل کر لیں. یہ دیکھیں، یہ جو میری کتاب ہے نا، جناح ہز سکسیسز فیلئرز اینڈ رول ان ہسٹری، یہ پینگوین انڈیا نے پبلش کی ہے. اس کے اندر پیج ہم شروع کرتے ہیں 586 اور اس کے بعد جاتے ہیں پیچھے 585 اور 584 پہ. پیج 586 پہ میں نے کوٹ کیا ہے اے جی نورانی صاحب کو، جو بہت بڑے انڈین اسکالر بھی ہیں، لائر بھی تھے، بامبے میں رہتے تھے. اب ہی از ڈیسیزڈ ناؤ، ہی از ڈیڈ ناؤ. انہوں نے 2 بڑی پاورفل کتابیں لکھی ہیں، ایک کشمیر پہ جو ہوا اور ایک حیدرآباد کے انسیڈنٹ پہ. وہ یہ لکھتے ہیں، ہی یعنی جناح rejected the proposal Mountbatten offered him at Lahore on 1st November 1947 for a plebiscite in all the 3 states, Junagadh, Kashmir and Hyderabad. Worst still, he consistently, doggedly instigated the Nizam of Hyderabad not to accede to India while refusing with equal consistency and doggedness to provide concrete assurances of support in the event of an invasion of the state. On 4th August 1947, shortly before leaving New Delhi for Karachi, Jinnah advised Hyderabad state یعنی نظام کو کہا to emulate the example of the martyrdom of Imam Hussain. نظام کو کہا انڈیا نہیں جوائن کرنا، لیکن اس نے کہا اگر ہم پہ حملہ ہوتا ہے تو ہماری مدد ہوگی. تو جناح نے وہ بھی کہا، کوئی سے جواب نہیں دیا. اس کی وجہ ہے کہ حیدرآباد پاکستان کے بارڈر سے اتنی دور بنا ہوا تھا اور کوئی سی لنک بھی نہیں تھا سمندر کا. تو پرومس جناح could not have promised in a serious manner anyhow. لیکن جاتے جاتے کہا کہ تم نے جو بھی ہے انڈیا کا حصہ نہیں بھرنا اور قربان ہو جانا ہے، شہید ہو جانا ہے امام حسین کی طرح. اب ہم آ جاتے ہیں ایمرجنس آف پاکستان، ایک کتاب ہے جو پاکستان میں کہیں بھی مل جائے گی. اس کے آتھر ہیں چودھری محمد علی. چودھری محمد علی جو ہیں سول سرونٹ تھے. پاکستان بننے کے بعد یہ پاکستان کی بیوروکریسی کے ہیڈ بن گئے. ہاں جی. اور یہ جناح صاحب کے کانفیڈانٹ تھے، یعنی جناح صاحب ہر شام بلا کے پوچھتے تھے کہ آج کیا ہوا ہے. اور بعد میں چودھری محمد علی بیکیم پرائم منسٹر آف پاکستان فرام 1955 ٹو 1956 میرے خیال سے. جی کچھ ایسے پیریڈ ہی ہے. چودھری
محمد علی از ڈفرنٹ فرام محمد علی بوگرا. محمد علی بوگرا 1 سال پہلے پرائم منسٹر تھے اور وہ بنگالی تھے. چودھری محمد علی جو ہیں یہ پنجابی تھے. جلندھر کے پاس ایک شہر ہے نواں شہر, وہاں کے رہنے والے تھے, ارائیں تھے. ان کی پڑھائی شڑائی ویسے اسلامیہ کالج لاہور پاک ادھر ہی ہوئی تھی. سو آئی تھنک یہ بوگرے کی بات نہیں ہو رہی. چودھری محمد علی کی کتاب ہے ایمرجنس آف پاکستان. اس میں چودھری صاحب کہتے ہیں چودھری محمد علی claims he was present at a meeting of the Joint Defence Council in Delhi where Patel told Liaquat Ali Khan, why do you talk about Junagadh and Kashmir? Talk of Hyderabad and Kashmir and we could reach an agreement. He goes on to say that he felt that Patel was prepared if India and Pakistan agreed to let Kashmir go to Pakistan and Hyderabad to India, the problems of Kashmir and Hyderabad could be solved peacefully and to the mutual advantage of India and Pakistan. چودھری محمد علی کا خیال ہے کہ اگر ہم مان جاتے نا یہ آفر جو تھی تو کشمیر ہمارے پاس رہ جاتا اور حیدرآباد انڈیا کو چلا جاتا. حیدرآباد کی پاپولیشن بھی 89% ہندو تھی. ہاں جی. اور یہاں کشمیر کی پاپولیشن 78% مسلمانوں کی تھی. اینڈ پٹیل ڈڈ ناٹ وانٹ سو مینی مسلمز ایڈڈ ٹو پاکستان مچ اگینسٹ ٹو انڈیا. سوری, نہرو ایک سیکولر انڈیا کی سوچ رکھتے تھے. پٹیل واز مور ریئلسٹک ان دیٹ سینس. یہ انڈیا میں یہ بات ماننا بڑا مشکل ہے آج کل بی جے پی کے جو لوگ ہیں نا ان کے لیے. اینی ہاؤ, اس کے بعد کیا ہوا کہ محمد علی جناح کے ایک پرائیویٹ سیکرٹری تھے 1944 سے لے کے سپٹمبر 1947 تک. ان کا نام تھا کے ایچ خورشید. انہوں نے 1944 میں جناح صاحب کو سیکرٹری کی ضرورت تھی, اس کے لیے اپلائی کیا اور وہ گئے اور ان کو رکھ لیا جناح صاحب نے 100 روپے مہینے پہ. تو انہوں نے کہا کہ جی 100 میں تو مجھے کوئی گھر بھی نہیں ملے گا رہنے کا. تو جناح صاحب نے کہا کہ تم نے سائن کیا ہوا ہے تو 100 ہی ملے گا. پھر کہیں گھر نہیں ملا تو سرونٹ کوارٹر میں وہ بیچارہ رہتا رہا. لیکن ہی واز ویری لائل ٹو جناح. انہوں نے کتاب لکھی ہے مائی میموئرز آف جناح, یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کراچی نے پبلش کی ہے. کے ایچ خورشید جو ہیں بعد میں آزاد کشمیر جو پاکستان کا ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. انہوں نے جو کتاب لکھی اس میں جناح صاحب کی بڑی تعریفیں ہیں. ساتھ ساتھ جو جناح صاحب کے قریب لوگ تھے ان کا دوبارہ انہوں نے انٹرویو جا کے کیا اور چودھری محمد علی کو پوچھا کہ وہ کیا ہوا تھا جب آپ لوگ گئے تھے انڈیا میں. تو وہاں پہ دس از واٹ کے ایچ خورشید رائٹس. محمد علی's impression was, یعنی چودھری محمد علی's impression was that until December 1947, to be exact 22nd December, India was in a mood to effect a settlement if Pakistan agreed to concede Hyderabad to India in return for Kashmir. He, yani Chaudhry Muhammad Ali, says he reported this to Jinnah, who did not somehow seem agreeable. On the question of princely states, he felt Mr. Jinnah, being the clever tactician that he was playing for some higher stakes. But obviously he did not succeed. اب میں یہ سارا کچھ آپ کو دکھا دوں. جو لوگ اس کو سیریسلی فالو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کتاب ہے میری, جناح ہز سکسیسز فیلیئرز اینڈ رول ان ہسٹری. یہ پینگوئن نے پبلش کی تھی اور اس کے بعد اس کی پیپر بیک ایڈیشن بھی آ گئی ہے. دونوں کے اندر یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی. ہاں جی. پاکستان میں بالکل آئیڈینٹیکل یہ کتاب چھاپی ہے وینگارڈ بکس لاہور نے, یعنی نجم سیٹھی نے. انہوں نے چھاپی ہے اس کا اردو ایڈیشن. حمزہ ارشد صاحب کی یہ ٹرانسلیشن ہے. جناح, کامیابی, ناکامی اور تاریخ میں کردار.
آلوک باجپئی نے اس کا ہندی ترجمہ کیا ہے، یہ دیکھ لیں آپ، یہ بھی آپ یہ انڈیا میں مل جائے گی۔ اور ابھی ابھی، یعنی ابھی تو نہیں، اب تو سال ہو گیا تقریباً، یہ اس کا گرمکھی ترجمہ بھی ہو گیا ہے، جو بلرام بودی اور ہربنس پٹیالہ، یعنی ہربنس سنگھ پٹیالہ نے کیا ہے۔ یہ بھی زبردست ٹرانسلیشن ہے۔ تو جو سیریسلی اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب میں پورا دیکھیں کہ بعد میں جھگڑا کیا بنا۔ تو لیٹ می کم ٹو دیٹ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جون 1947 سے پونچھ کے علاقے میں یہ پولیٹیکل وہ اپہیول ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ 1945 کے بعد برٹش آرمی سے جو ڈی موبلائز ہوئے تھے، یعنی جنہیں ریٹائر کر دیا گیا، بے تحاشا مسلمان سولجرز، سکھ سولجرز، ہندو سولجرز آئے تھے۔ یہ علاقہ مسلمانوں کا تھا، پونچھ کا۔ وہاں پہ کشمیری نہیں بولی جاتی، کشمیر اسٹیٹ میں کشمیری بولی جاتی ہے، پونچھ میں پونچھی، یہ پنجابی کا ڈائلیکٹ ہی ہو سکتا ہے، اور جموں کے اندر وہ بولتے ہیں ڈوگری، جو پنجابی کا ہی ایک میں سمجھتا ہوں ڈائلیکٹ ہے۔ اینی ہاؤ، یہ بھی میں نے کہا بتا دیں۔ تو مہاراجا کو خبر ہوئی کہ وہاں کے جو سولجرز ہیں وہ بغاوت کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے حق میں ہیں۔ یہ مسلم کانفرنس وہاں پہ بہت ایکٹیو تھی، اور پھر وہاں پہ انہوں نے اپنی فوج بھیجی تاکہ یہ جو ڈی موبلائز سولجرز ہیں مسلمان، ان سے ہتھیار لے لیے جائیں۔ جو انہوں نے ریزسٹ کیا تو وہاں پہ پھر لڑائی ہوئی، اور بہت تعداد میں ہندو اور سکھ جو وہاں پہ رہتے تھے وہ مارے گئے، کچھ مسلمان بھی مارے گئے ہوں گے۔ اس کے بعد میر پور میں ہندوؤں اور سکھوں پہ بہت بڑا حملہ ہوا اور بہت مارے گئے۔ اس کے بعد جو ڈیٹ ہے کہ 21 اور 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان نے اپنی طرف سے مجاہدین بھیجے، جو ایکچولی فوجی تھے، جن کو کپڑے پہنائے ہوئے تھے عام، اور قبائلی علاقے سے پٹھان آئے ہوئے تھے، وزیری اور خٹک اور یہ اور وہ، ان کو جہاد کے لیے بھیجا۔ جب یہ ہوا تو مہاراجا نے، ایک تو مہاراجا وہاں گھبرا گئے، تو ہی واز ان سری نگر۔ ہوا کیا کہ یہ ایڈوانس کر رہی تھی، یہ پاکستان کے جو سولجرز ہیں اور یہ قبائلی، لیکن بارہمولہ جو 45 میل ہے سری نگر سے، وہاں پہ جا کے یہ پٹھانوں نے لوٹ مار شروع کر دی، اور 3 دن تک لوٹ مار کرتے کرتے ٹرک بھر بھر کے یہ واپس بھیجتے رہے۔ اور گورنر آف نارتھ ویسٹ فرنٹیئر، جو جناح صاحب کے بڑے فیوریٹ تھے، سر جارج کننگھم، وہ لکھتے ہیں کہ وین آئی سو ٹرکس لیڈن وتھ لوٹ فرام کشمیر آئی نیو دیٹ پاکستان ہیز لاسٹ کشمیر۔ انہی مجاہدین نے، یہ جو ہے، انہوں نے ایک کیتھلک وہ مونسٹری، یعنی ننز جہاں رہتی تھیں، اس پہ حملہ کیا اور ان کو ریپ روپ کیا۔ وہ بھی سب سے پہلے پاکستان کی بدنامی تبھی ہوئی۔ جو رولر تھے، ایوری باڈی نوز مہاراجا ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو جوائن آئدر پاکستان اور انڈیا، ہی وانٹیڈ ٹو ریمین انڈیپینڈنٹ۔ ہی ڈسلائکڈ جناح بیکاز جناح واز ویری ایروگینٹ، بٹ ہی ہیٹڈ نہرو ہو وانٹیڈ کہ اس کے پرنسلی اسٹیٹس میں سب کو ایکول رائٹس ملیں، سٹیزن شپ رائٹس ملیں، یہ جو اکنامک انیکوالٹی ہے یہ ختم کی جائے، لینڈ ریفارم۔ بٹ واٹ ٹو ڈو؟ اب جب حملہ ہو گیا تو اس نے پھر انڈیا سے اپیل کی کہ مجھے بچا لو، میری اسٹیٹ کو بچا لو۔ تو انڈیا نے پھر وی پی مینن کو بھیجا، جو ایک سول سرونٹ تھے، اور کہا کہ سائن کرو ایکسیشن بل دیٹ یو آر جوائننگ انڈیا، وچ واز سائنڈ آن دا 26 اکتوبر 1947۔ اب پاکستان کہتا ہے کہ جی سگنیچر جو ہیں وہ صرف مہاراجا کے ہوئے تھے، 27 کو ماؤنٹ بیٹن نے اس پہ سگنیچر کیے ہیں، ہو واز گورنر جنرل آف انڈیا۔ اٹس اے پوائنٹ دیٹ یو کین کنسیڈر۔ ہاں جی۔ اس کے بعد انڈیا نے وہاں پہ ایئر ڈراپ کیے اپنی فوجیں، اور ہوائی جہاز بھی استعمال کیے جنگ کے اندر اسٹریفنگ کرنے کے لیے، اوپر سے مشین گن فائر۔
تو یہ جو ایڈوانس تھی وہ رک گیا، اور سری نگر ایئرپورٹ اور سری نگر جو ہے انہوں نے کیپچر کر لیا۔ ادھر جموں کے اندر جو ہے پنجاب سے یہ جو ہیں آر ایس ایس اور یہ سکھ جو ہیں یہ آئے ہوئے تھے، مسلمانوں پہ حملے شروع ہو گئے، اور مہاراجا نے وہاں پہ مسلمانوں پہ حملے کروائے۔ 61% جو پاپولیشن تھی جموں کی وہ مسلمان تھی۔ اتنے زبردست حملے ہوئے کہ جب یہ کشمیر کی پارٹیشن ہوئی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، تو صرف 29% مسلمان ادھر رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 2 لاکھ مسلمان مارے گئے۔ 7 نومبر 1947 کو بلیک ڈے مناتے ہیں جموں کے مسلمان۔ ایک اور فگر تو 30,000 کی ہے۔ ہمیشہ سچ کہیں اس کے بیچ میں ہوتا ہے۔ میرے کچھ دوستوں کے بڑے بھی جو ہیں وہاں سے جموں میں آئے اور وہاں پہ پھر سیالکوٹ رہ گئے۔ تو یہ ہوا کشمیر۔ اچھا، مہاراجا نے یہ ٹیمپرری ایکسیشن کیا تھا، مگر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ فیوچر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو وہ کشمیر کے لیے ایکسیپٹ کریں گے۔ بعد میں آرٹیکل 370 آیا، وہ ساری ڈیٹیلز ہیں۔ لیکن واٹ آئی وانٹڈ ٹو ٹیل یو کہ اچھی بھلی آفر تھی انڈیا کی طرف سے کہ بھی آپ کشمیر رکھیں اور حیدرآباد ہمارے پاس رہنے دیں۔ بعد میں حیدرآباد بھی ہمارے ہاتھ سے گیا، اس پہ اگلی ویڈیو بنائی جائے گی۔ تو آج میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ کیسے پاکستان کو کشمیر ملتے ملتے نہیں ملا۔ جناح صاحب نے پاکستان تو بنا لیا، لیکن جب کشمیر کی آفر ہوئی تو ٹھکرا دیا، یہ سوچ کے کہ ہم فوجوں کے ذریعے اسے حاصل کر لیں گے، جو کہ وہ نہیں کر سکے۔ اس کے بعد جب یہ مہاراجا نے سائن کر دیا تو نہرو کے کہنے پہ عبداللہ جو جیل میں تھے 1946 سے، جو انہوں نے ایجیٹیشن شروع کی تھی، ان کو ریلیز کر کے پرائم منسٹر بنایا گیا کشمیر کا، اور پھر ان کو بھی ایک ڈیلیگیشن کا حصہ بنا کے 1 جنوری 1948 کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے سامنے انڈیا نے یہ ایک کمپلین کی کہ پاکستان کشمیر ہیز ایکسیڈیڈ ٹو انڈیا بٹ پاکستان از این اگریسر۔ انہوں نے یہ فوجیں بھیجی ہیں، جس کے بعد وہ ایک سلسلہ ہو جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز میں باتوں کا۔ 21 اپریل 1948 کو جو ریزولوشن ہے، وہ ریزولوشن ہمیشہ کے لیے مین وہی ریزولوشن ہے۔ اس میں کہا گیا کہ دا فیوچر آف کشمیر ول بی ڈیسائیڈڈ تھرو اے پلیبسائٹ، یعنی ووٹنگ کے ذریعے، اینڈ دا کشمیری پیپل ول ہیو دا رائٹ ٹو ووٹ ٹو جوائن آئدر انڈیا اور پاکستان۔ تو پلیبسائٹ میں چوائس انڈیا اور پاکستان کی تھی، تھرڈ آپشن کا وہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ سو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے نا، یہ اس کا ذکر کسی ریزولوشن میں ہے ہی نہیں، صرف یہ ہے پلیبسائٹ ٹو چوز آئدر انڈیا اور پاکستان۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ انڈیا کا رائٹ کشمیر میں لیگلی وہاں پہ پریزنٹ ہے، اس لیے پلیبسائٹ کے لیے وہ اتنے لوگ رکھ سکتے ہیں، اور یو این کے لوگ بھی آئیں گے، اور پھر ہم فری اور فیئر پلیبسائٹ کرائیں گے، سب کشمیری اس پہ ووٹ دیں گے۔ لیکن اس سے ہونے سے پہلے پاکستان جو کہ آکوپائی کر رہا ہے کشمیر کو، وہ اپنے علاقے جو انہوں نے کیپچر کر لیے ہیں وہ چھوڑیں، اس کے بعد انڈیا چھوڑے، اور پھر پلیبسائٹ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے اس کے بعد 1 انچ بھی نہیں دیا، اور نہ ہی ہندوستان نے کوئی دیا ہے۔ دونوں اس جگہ دے ڈگ ان۔ 1/3 آف دا اسٹیٹ کیم ٹو پاکستان اینڈ 2/3 کیم ٹو انڈیا۔ وہ اچائی چن، یہ اس قسم کے علاقے بھی ہیں، وہ گلگت بلتستان، وہ دوز آر سیپریٹ میٹرز۔ لیکن یہ ہے کہ کشمیر جو ہے، جو ریزولوشن ہے، اس کے بعد 1 جنوری 1949 کو سیز فائر ہو گیا انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور 1/3 جیسے میں نے بتایا پاکستان کو ملا، اور 2/3 جو کشمیر کا اس زمانے کا ہے وہ انڈیا کے پاس ہے۔ دس از ویئر وی شوڈ اسٹاپ۔ آگے کیا ہوا، کس نے کیا کیا، از ناٹ امپورٹنٹ فار ٹوڈے۔ تھینک یو ویری مچ۔ وی ول کنٹینیو گوئنگ فارورڈ۔